پاس جاتا ہے، اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو فروخت کر کر کے اپنے علاج کو کروانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اس تکلیف سے بچاؤ، مگر ادھر آؤ بچے کا وزن جو ہے وہ کلو سے بھی زیادہ ہے، 1.5 2 3 4 کلو تک کے بچے ہوا کرتے ہیں، اتنا وزن تیری ماں اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی رہی، خوشی خوشی چلتی رہی، شکوہ نہ کرتی رہی، بھوک بھی برداشت کرتی رہی، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے آخر وہ وقت آیا کہ تیری ولادت کا وقت آ گیا، تیری پیدائش کا وقت آ گیا، موت و حیات کی کشمکش میں پہنچ کر تجھے جنم دیا، اپنوں کو بھول گئی، غیروں کو بھول گئی، جب تو اس کی گود میں پہنچا تو پھر وہ سبھی دکھ بھول گئی، سبھی پریشانیاں بھول گئی، سب دکھوں کو بھلا کر تجھے پھر سینے سے لگا رہی ہے، تجھے پھر پیار کر رہی ہے، پھر تجھ سے محبت کر رہی ہے، اور یہ نہیں لا رہی تیری خاطر میں نے بڑے دکھ سہے، یہ نہیں اس کی زبان پر آیا تیری خاطر میں موت و حیات کی دہلیز پر پہنچ گئی، تیری خاطر بڑے بڑے دکھ سہے، یہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا، لیکن اے بیٹے غور کر کہ تجھے پھر وہ اپنی چھاتیوں سے لگا لگا کر دودھ پلا رہی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، سردی کی لمبی رات ہوتی ہے، اس سردی کے ماحول میں تو پیشاب کرتا ہے، بستر بھی ناپاک، بستر گیلا ہو کر ٹھنڈا ہوتا ہے، اور وہ ماں برداشت نہیں کرتی، تجھے خشک بستر دیتی ہے، خود تیرے جو بستر تو نے پیشاب سے خراب کیا اسی جگہ پر لیٹ جاتی ہے، تجھے خشکی دیتی ہے، تجھے سردی سے بچاتی ہے، خود سردی برداشت کرتی ہے، اور پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا تیری بھنگن بن رہی ہے، ایک وقت آیا تیری دھوبن بن رہی ہے، ایک وقت آیا تیری خاک روپ رہی ہے، ایک وقت آیا تیری خدمتگار بن رہی ہے، جب اللہ نے یہ سارے معاملات سامنے دیکھے فرمایا اے انسان غور کرنا، یہ وہ ماں ہے جس نے تیرے لیے سب کو بھلایا، جس نے تیرے لیے سب کو بھلایا، ہر دکھ کو سہا، ہر پریشانی کو سہا، تجھے سہولت دیتی رہی، تجھے آسانیاں دیتی رہی، خود دکھوں کی چکی میں پستی رہی، مگر تجھے دکھ نہ آنے دیا، اور 2 سال تجھے اپنی چھاتی سے لگایا، پھر انگلی پکڑ پکڑ کر تجھے سکھلاتی رہی، تجھ سے توتلی زبان میں باتیں کرتی رہی، تجھے لبوں سے لب لگا کر پیار کرتی رہی، تیرے لیے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ بیٹھی، تیرے لیے اپنے والدین کو بھول گئی، تیرے لیے اپنے جناب رشتہ داروں کو بھول گئی، تیری خاطر اپنی صحت کو بھول گئی، ہر چیز کو اس نے بھلایا تیرے لیے، ارے یار تو بھی کچھ بھلا دے اس کے لیے، سب کچھ بھلایا اس نے تیرے لیے، سب غم سہے تیرے لیے، سب دکھ برداشت کیے تیرے لیے، تو بھی کچھ برداشت کرنے کی کوشش کر۔ تو فرمایا جب جس نے اتنے دکھ تیرے لیے سہے ہوں تو کیسے اس کے سامنے اف کہہ سکتا ہے؟ تجھے کیوں کر اجازت دی جائے اس کے سامنے اونچا بولنے کی؟ تجھے کیوں کر یہ اجازت مل جائے کہ تو ان کے سامنے اونچا بولے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ سرکار کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے صحابی یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ صحابی نے عرض کیا تو آقا نے فرمایا تیرا باپ۔ ہائے 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 ہائے، 3 حصے خدمت کے ماں کو دے دیے، ایک حصہ باپ کو دے دیا، کیونکہ باپ کی محنت اس کے مقابلے میں کم ہے، باپ کے دکھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ جس دکھ کی چکی سے ماں پستی ہے اور تجھے جنم دیتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے، اور کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سبھی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اونچا نہ بولنا، کلمہ اف بھی نہ کہنا، کلمہ اف بھی نہ کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار والدین کے ساتھ حکم دیا خدمت کا۔ ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ کیا جانا چاہتا ہوں؟ جہاد پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ تو فرمایا جا اس کی جا کر خدمت کی کر، تیرا یہی جہاد ہے، تیرا یہی جہاد ہے، اس کی خدمت کر۔ پتہ یہ چلا ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔
جہاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہستی ناراض ہو جائے، یہ ہستی ناراض ہو جائے، آئیو ناراضگی کی بات کرنے سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، ذہن میں آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے، جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو ایک نظر دیکھا، حج مبرورا، مجھے قبول شدہ ایک حج کا ثواب۔ ہائے ہائے، جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو ایک نظر دیکھا، کتنی نظریں؟ ایک نظر دیکھا محبت کی نگاہ سے اور مسکرایا، پاؤں میں بیٹھ گیا، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں قبول شدہ حج لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ امیر المومنین آپ قریب بیٹھے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھ لے، ہائے 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 ہائے، اگر یا رسول اللہ کوئی 2 مرتبہ دیکھ لے، آپ نے فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ صحابی رسول نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ اگر کوئی محبت سے 3 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے تو پھر؟ آپ نے فرمایا اسے 3 حجوں کا ثواب۔ عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا اللہ کی رحمت پر شاکی نہ ہو، جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنے ہی حجوں کا ثواب۔ ماں باپ کو یارو ادھر 1.5 لاکھ کا خرچہ کرتے ہو، گھر سے بے گھر ہوتے ہو، سفر کی صعوبتیں جھیلتے ہو، حج کر کے واپس آتے ہو، پھر بھی شاکی، پھر بھی شک میں مبتلا ہیں، وہ بے نیاز ہے، خبریں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، بس ہم کعبے کے پھیرے تو لے آئے ہیں، کعبے کے پھیرے تو لے آئے ہیں، صفا مروہ کی دوڑیں تو لگا آئے ہیں، شیطان کو پتھر تو مار آئے ہیں، خبریں وہ قبول کرتا ہے یا؟ گھر سے بے گھر بھی ہوا، اپنوں کو بھی چھوڑا، سبھی کو چھوڑا، سفر کی صحیح مصیبتیں بھی جھیلی، پھر بھی شکی۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ فرمایا گھر میں اگر بیٹھے ہیں، ہائے ہائے، گھر میں اگر بیٹھے ہیں، محبت سے دیکھنے میں تو کوئی خرچ نہیں آتا نا، محبت سے ایک نظر دیکھنا باپ کو یا ماں کو، کوئی پٹرول کا خرچہ تو نہیں آتا، کوئی ڈیزل کا خرچہ تو نہیں آتا، بس محبت سے دیکھتا جا۔ فرشتہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے نا دائیں کاندھے پر، یہ جس پر کھول کر بیٹھ جائے گا، حجم مبرورا مقبول شد۔ اللہ اکبر۔ دوسری مرتبہ نگاہ پیار سے باپ کو دیکھا یا ماں کو دیکھا، یہ پھر دیکھے گا حجم مبرورا قبول شد۔ جب جتنی نظریں تیری اٹھتی جائیں گی ماں یا باپ کے چہرے پر پیار سے، اتنے ہی حجوں کا ثواب لکھا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اگر یہ ہستی ناراض ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے خدا کی قسم، ہائے 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 ہائے، میں کہتا ہوں اگر ماں باپ تیرے زندہ ہیں، اگر ماں یا باپ تیرے گھر میں زندہ ہیں، تجھے کسی ولی کی ضرورت نہیں، تجھے کسی پیر کی ضرورت نہیں، تجھے کسی مرشد کی ضرورت نہیں، اگر ماں باپ گھر میں زندہ ہیں۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم اتنا مقام ہے ان ہستیوں کا، ماں کی اجازت کے بغیر نہ جا کسی طرف۔ جتنی خدمت تو نے آج کر کے لٹیرے پیروں کی کرنی ہے، اہل اللہ تو پھر اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملتے کہاں ہیں؟ آج تو جبے کی صورت میں، کبے کی صورت میں، لینڈ کروزر کی صورت میں لوٹا جا رہا ہے عوام کو۔ جس کو جو مرید ہدیہ نہ دے سکے وہ قبول نہیں ہوتا، جو لاکھ روپیہ جیب میں ڈال دے وہ سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ تو ڈھونگ رچا رکھے ہیں، جو اہل اللہ ہے وہ کبھی ایسے نہیں کرتے۔ اللہ والوں کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، ایسے، جس کا ہاتھ ایسے ہو سمجھو یہ دنیا کا بندہ ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے۔ آئیے، تو ماں گھر میں زندہ ہے، تجھے کہیں جانے کی ضرورت، تو اس ماں کو منا لے، اس ماں کو منا لے۔ اگر یہ راضی ہو گئی خدا بھی تجھ پر راضی ہو جائے، اگر یہ ناراض رہی تو خدا کی قسم دنیا کے زمانے بھر کے پیر بھی تجھے مولا کی رضا نہیں لے کر دے سکتے، زمانے بھر کے پیر بھی تجھے مولا سے نہیں ملا سکتے اگر ماں یا باپ گھر میں ناراض ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جو حقیقت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور حقیقت سننے کا حوصلہ بھی رکھو، اور حقیقت کو مان کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کو رنجیدہ کر کے آستانہ عالیہ پر جا رہا ہے، وہاں سے کیا ملے گا سوائے ٹھوکروں کے؟ آئیے آپ کہیں گے قاری صاحب کوئی دلیل ہے؟ ہاں، یہ لیجئے دلیل، کیونکہ دلیل کے بغیر ہم ہلتے جو نہیں، دلیل کے بغیر ہم مانتے جو نہیں، اس لیے دلیل بھی قاری خالد کو پاس رکھنا پڑتی ہے۔ اب آئیے دلیل سنیے، میرے آقا و مولا، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ سے بڑھ کر تو کوئی بڑا پیر نہیں نا، بولیے تو صحیح، آپ سے بڑھ کر تو کوئی مرشد نہیں، آپ سے بڑھ کر تو کوئی اللہ کا قریبی نہیں، اور نبی بھی میرے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں کیا ہوا؟ ایک دن آپ کا صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وقت نزا آ گیا، بیوی قریب بیٹھی ہوئی ہے، حالت نزا ہے، روح نہیں جسم سے نکلتی، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی صحابی رسول بڑی تکلیف میں ہے۔ کون ہے؟ بولیے، صحابی رسول بڑی تکلیف میں ہے، روح نہیں نکلتی۔ بیوی پریشان ہو کر آدمی کو بلاتی ہے، کہتی ہے جاؤ آقا کی بارگاہ میں عرض کرو علقمہ کی روح نہیں نکلتی، دعا فرمائیے۔ کیا کیجئے؟ دعا فرمائیے، یہ پریشانی سے چھٹ جائے، اس پریشانی سے اس کو نجات۔ اے میرے نوجوان، غور کرنا اس بات سے، عبرت حاصل کر لینا حدیث مصطفیٰ سے۔ جو کہتا ہے ماں روٹھتی ہے روٹھ جائے، بس پیر کو منع سمجھ لینا، یہ شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ نہیں۔ تو اس لیے ایسے پیروں سے بچو جو ماں باپ کی خدمت کا حکم نہیں دیتے، اور ایسے پیروں سے بھی بچو جو علماء کے قریب جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ پیر نہیں ہے۔ آج کل ایک ٹولہ چل رہا ہے، ہمارا اور مولویوں کا راستہ اور ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سرکار دو عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے وارث جو ہیں وہ یہ پیر فقیر ہیں، فرمایا میرے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارث اگر ہیں تو وہ علماء ہیں۔ تو اس لیے جو علماء کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کی معیت میں آ گیا، وہی حق پانے والا ہے۔ مجھے یاد بات آ گئی، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھا مسجد کے دروازے پر ایک شیطان کھڑا ہے، شیطان مسجد کے دروازے میں کھڑا ہے، نگاہ نبوت سے چھپ نہ سکا۔ آقا نے فرمایا تو ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کیا کس ارادے سے کھڑا ہے؟ کہنے لگا وہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا، توجہ کیجئے، وہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کی نماز کو فاسد کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا پھر ادھر کیوں کر رہا ہے؟ جا کر فاسد کر۔ کہنے لگا میں جا نہیں سکتا، کیوں؟ وہ جو ساتھ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے نا، سویا ہوا ہے، اس سے ڈر رہا ہوں۔ جو عبادت کر رہا ہے اس سے نہیں ڈرتا، جو قریب سویا ہوا ہے اس سے ڈر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا عجیب شیطان خبیث تیری یہ سوچ ہے کہ جو جاگ رہا ہے عبادت الہیہ میں مشغول ہے اس سے تو ڈرتا نہیں، اور جو قریب سو رہا ہے اس سے ڈر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور بات یہ ہے کہ وہ جو عبادت گزار ہے وہ جاہل ہے، وہ جو عبادت گزار ہے وہ جاہل ہے، وہ جو قریب سویا ہوا ہے وہ عالم ہے، قریب سونے والا عالم ہے۔ میں ڈر رہا ہوں اگر اس کی نماز کو میں نے خراب کیا، اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دوبارہ درست کروا دینی، ایسے نہیں ایسے کر، ہاں ایسے نہیں ایسے پڑھ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے میرے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ ان سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اہل حق علماء کی معیت مل جائے، اہل حق علماء کی معیت نصیب ہو جائے۔ تو آئیے دوستو، تو جب صحابی رسول کی فرمائش لے کر وہ گھڑی بھائی مجھے دے دینا، سامنے آج گھڑی نہیں ہے، وہ نہ بارش کے چکر میں ہمارا بھی لمبا موضوع ہو جائے، تو توجہ رکھیے۔ ہاں جی اچھا توجہ ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ میں خیال کرتا رہوں مسجد بھرے گی تو پھر انشاءاللہ آخری 10 منٹ ہوتے ہیں، بارش کی وجہ سے مسجد تو آج نہ خیال ہے، کیونکہ مسلمان کا یقین اتنا پکا ہے بارش آ جائے تب بھی ڈر گیا۔ وہ مسلمان اور تھے جو آندھی طوفان آ رہے ہیں سجدہ خدا نہ چھوڑا، وہ مسلمان اور تھے بارشوں کے طوفانوں میں بھی اللہ کے سجدے کو ضائع نہ کیا۔ آج ہم ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف یا پریشانی ہوا آئی، بھائی الماریاں بند کر لو، ہو نہ جائے کوئی شیشہ ٹوٹ کر سر میں آ جائے، الماریاں بند کر لو، دروازے بند کر لو، باہر بڑا طوفان ہے۔ ارے یارو یہ طوفان جو تیرے اندر اگر عشق کا طوفان ہو تو یہ طوفان تجھے کیا کہتا ہے؟ اللہ کرے کہ وہ ہمیں عشق کا طوفان جو ہے وہ وہی واپس آ جائے جو صحابہ کا تھا، جو اہل اللہ کا تھا، جو اللہ والوں کا تھا۔ اب کیا ہوا؟ آدمی آیا، صحابی رسول آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ کے صحابی حضرت علقمہ کی روح نہیں نکل رہی، علقمہ کی روح نہیں نکل رہی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا سرکار علقمہ کی روح نہیں نکل رہی۔ اچھا، سرکار نے کوئی اور حکم نہیں دیا؟ دل کے کانوں سے سننا یہ میری بات، میری نہیں میرے آقا کی بات، لب میرے ہیں ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے۔
جان میری ہے ذکر میرے مصطفیٰ کا، کیونکہ میں نوکر ہوں در رسول کا، خادم ہوں در رسول کا، تو میں اپنے آقا کی تو بات کرنے کا حق رکھتا. ہر نوکر کو حق ہوتا ہے جو اچھا نوکر ہو، وہ تو اپنے آقا کی صفت کرتا ہے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب دل کے کانوں سے سننا. فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ بولیے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ باپ فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے. باپ فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے. فرمایا اچھا جاؤ اب پھر لب مصطفیٰ سے نکلنے والے جملوں کو دیکھنا. میرے آقا نے فرمایا اچھا جاؤ جا کر اس بڑھیا سے کہنا، بوڑھی ماں سے کہنا اگر آسانی سے چل کر آ سکتی ہے، اگر آسانی سے چل کر آ سکتی ہے تو ادھر آ جائے، وگرنہ محبوب خدا خود چل کر آ جائے گا. یہ ہے مقام بڑوں کا نگاہ مصطفیٰ میں. ارے تو امتی ہے میرے رسول کا، تو بھی کبھی کسی بڑے کا ادب کر کے دیکھنا، پھر عنایات کی بارش دیکھنا. اللہ اکبر. تو عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. صحابی گیا بڑھیا مائی کے پاس. ہائے 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 ہائے، وہ کتنی خوش نصیب ماں ہوگی جس کو در رسول سے بلاوا آیا ہوگا. ادھر ہم ہیں اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. جب مائی کے پاس یہ پیغام پہنچا، مائی جھوم گئی، لاٹھی اٹھا لی، ٹیک ٹیک کر لاٹھی چلنے لگی. صحابی کہتا ہے اماں تو کمزور ہے کہیں گر نہ جائے، سرکار کا یہ حکم ہے اگر آسانی سے آ جائے تو آ جائے ورنہ میں خود آ جاؤں گا. وہ کہنے لگی وہ خوش نصیب ہیں جسے بلاوا سرکار کی بارگاہ سے آ جائے. میں جیسی بھی ہوں چل کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گی. چلتی چلتی بڑھیا مائی میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، سلام عرض کیا. میرے آقا نے فرمایا اماں بتا علقمہ کا کیا حال ہے، بتا علقمہ کا کیا حال ہے. عرض کرنے لگی ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کبھی بھی بیٹے کی بدخوئی نہیں کرتی، کبھی بھی ماں اپنے بیٹے کی عزت کو پامال نہیں کرتی. دشمنوں ہو دشمن ہو یا اپنے رشتہ دار ہوں، کبھی بھی اپنے بیٹے کی نکوئی نہیں کرتی، اپنی بیٹے کی صفتیں کیا کرتی ہے ماں. اب آئیے ماں کیا کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا وہ تو بڑا ہی اچھا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مقتدی تمہارا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، میدان کا غازی ہے، مکے کا حاجی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا شرافت والا ہے، کبھی کسی کے ساتھ اس نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ہر وقت آپ کی خدمت میں ہوتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. سرکار نے فرمایا مائی میں یہ نہیں پوچھ رہا وہ کیسا ہے، اس کے اعمال نہیں پوچھے، اب بتلا کہ وہ کیسا. ماں بہت اچھا ہے تو مائی تو پھر ایسا کر اسے معاف کر دے. ہائے اتنا تیرا بیٹا اچھا ہے تو اسے معاف کر دے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ تو ہے ہی بڑا نیک، اسے کاہے کی معافی دوں، اسے کس چیز کی معافی دوں. سرکار نے پھر فرمایا اسے معاف کر دے. عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ تو بڑا اچھا ہے، کس چیز کی معافی دوں. میرے آقا نے نگاہ نبوت والی جو نظر تھی وہ مائی کے چہرے پر ڈالی. فرمایا اماں وہ بڑا اچھا ہے، تو کہہ رہی ہے اچھا ہے تو اسے معاف کر دے. جب معافی کا لفظ آیا ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگی لاجپال ہو میرے آقا و مولا ہو، سرکار تمہارا حکم ماننا میرے لیے فرض ہے، نہ مانوں تو کافر ہوتی ہوں، لیکن لاجپال جو آپ جس معافی کا ذکر کرتے ہیں وہ معافی میں نے نہیں دینی، جس معافی کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ معافی میں نہیں دوں گی. ماں کیوں نہیں دے گی؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، موت و حیات کی کشمکش میں اسے جنم دیا، 2 سال اپنی چھاتیوں سے لگا کر اس کو دودھ پلاتی رہی، اس کے دکھوں کو اپنی جھولی میں ڈالتی رہی، اپنے سکھ سے دیتی رہی. جوان کیا، شادی کر دی، شادی کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. اب گھر سے جاتا ہے تو بیوی سے پوچھتا ہے، گھر میں آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا.
میرا حال نہیں پوچھتا، میرے کپڑوں کا خیال نہیں کرتا، میری باتوں کا خیال نہیں کرتا، میری صحت کا خیال نہیں کرتا، جو بیوی کہہ دیتی ہے وہی کرتا ہے، میری طرف یہ توجہ نہیں دیتا، اور بیوی اس کی بھی لڑتی ہے سارا دن، جب شام کو آتا ہے بیوی کے باتیں سن کر یہ مجھ سے جھگڑنے لگتا ہے، میرے سے بھی لڑائی کرتا ہے، یا رسول اللہ میں اسے معافی نہیں دوں گی۔ اب صحابی ہے میرے مصطفیٰ کا، ماں راضی نہ ہوئی، فرمایا غلاموں، یا رسول اللہ حکم، فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان لکڑیوں کو آگ لگا کر علقمہ کو آگ میں ڈال دو، علقمہ کو جلتی ہوئی آگ میں زندہ ڈال دو، زندہ جلا دو اسے۔ ماں کا کلیجہ پھر منہ کو آ گیا، پھر تڑپ گئی، بیٹے کی تکلیف سامنے آئی تو اپنی تکلیفوں کو بھول گئی، اپنے دکھوں کو بھول گئی۔ واہ ماں، میں تجھے کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں سے وہ پیارے پیارے جملے سنوں، اب تو قبر کی ڈھیری میں جا پڑی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری آنکھوں کے سامنے میرے نور نظر کو، میرے علقمہ کو آگ میں ڈال دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی عبادت و زہد و تقوی کی، تو ناراض ہے میں بھی ناراض ہوں، میرا خدا بھی ناراض ہے، اور جہنم کی آگ پھر اس سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر ماں تڑپ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں اسے معاف کر دوں، اسے میں معاف کر دوں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تو اسے معاف کر دو پھر میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے، بس ہماری رضا تیری رضا میں پوشیدہ ہے، ہماری خوشی تیری خوشی میں پوشیدہ ہے، تو اگر راضی ہو گئی پھر خدا بھی اس پر راضی ہے، پھر اس کا نبی بھی اس پر راضی ہے۔ تو جب ماں نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے، میں نے اللہ اور آپ کی رضا کی خاطر علقمہ کو معاف کیا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ارے غلاموں دوڑ کر دیکھو اب کیا حال ہے علقمہ کا۔ ہائے ہائے ہائے، غور کرنا بات پر، سرکار نے فوراً فرمایا دوڑ کر دیکھو اب کیا حال ہے علقمہ کا۔ جب صحابی دوڑے دروازے میں بھی داخل ہو رہے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ارے یارو، جس کی ماں ناراض ہو مصطفیٰ کریم اسے کہتی ہیں زندہ آگ میں جلا دو، تجھے تیرا پیر کیسے بچائے گا؟ تیرا پیر گھر میں موجود ہے ماں کی صورت میں، تیرا پیر گھر میں موجود ہے باپ کی صورت میں، ان کو راضی کر لے، وہ عرش والا خدا تجھ پر راضی ہو جائے گا، ان کو راضی کر لے، وہ مدینے والے مصطفیٰ تجھ پر راضی ہو جائیں گے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی والدین جی وہ تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ گناہ بہت کرتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے اس کا حساب لینے والا؟ تجھے کس نے یہ پاور اور اتھارٹی دے دی کہ تو باپ کا اور ماں کا حساب لینے لگ جائے؟ وہ گناہگار ہیں خدا کے، وہ جانے اور خدا جانے، تجھے تو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ پیار سے سمجھا ضرور سکتا ہے، پیار سے سمجھا ضرور سکتا ہے، یہ تجھ پر ضروری ہے کہ ابا حضور نماز کا ٹائم ہے آئیے نماز پڑھیے، ابا جان یہ بات اچھی نہیں یہ چھوڑ دیجئے، پیار سے سمجھانے کا حق ہے، غصے والی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ جب نظر غصے والی دیکھنے کی اجازت نہیں تو اونچا بولنے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ تو میرے دوستو بزرگوں، تو اللہ نے فرمایا رب ارحمہما، ایسے دعا کیجئے، زندہ ہیں تب بھی ان کی خدمت واجب، فوت ہو جائیں تب بھی ان کی خدمت واجب۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وہ کیا اگر 5 منٹ اوپر آج ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، موسم کی خرابی سے کچھ لوگ اب آ رہے ہیں، چلو مل جائیں گے، بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ کیا والدین اگر جن حضرات کے ماں باپ قبروں میں جا کر لیٹ گئے ان کے لیے ایک نسخہ کیمیاب بتلانے لگا، جن کے ماں باپ قبروں میں جا کر لیٹ گئے، ہائے ہائے ہائے، اس سے پہلے وہ بات عرض کرتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ دلیل مل جائے حدیث کے ذریعے۔
اس کی شرح میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں بہت کچھ لکھا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آقا میں ماں باپ کی خدمت کیسے کروں؟ میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں، میرے ماں باپ تو، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ راضی گئے ہیں یا ناراض گئے ہیں، میرے لیے حکم فرمائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان کی قبروں پر چلے جاؤ، ہائے ہائے، جاؤ ماں باپ کی قبروں پر چلے جاؤ، وہاں جا کر درود و سلام بھی پڑھنا، قرآن کی آیات بھی پڑھنا، اور وہاں جا کر دعا مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا یا اللہ میرے ماں باپ کے طفیل مجھے بخش دے، اور جتنا میں نے کلام پڑھا ہے یہ سب سرکار کے طفیل ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ جب قبر میں تیری طرف سے ثواب جائے گا نا، ان کو سکون ملے گا، وہ راضی ہو جائیں گے، ہائے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اسی آیت پر، اسی حدیث پر شرح علامہ جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اگر اس آدمی کے والدین زندہ ہوں تو چلا جائے، اگر قبروں میں ہے تو قبروں پر جائے، اگر قبروں کے نشان ہی مٹ گئے ہوں تو پھر کیا کرتا؟ اگر قبروں کے نشانات ہی مٹ گئے پھر کیا کرتا؟ فرمایا اگر قبریں بھی نہیں ملتی تو فرش زمین پر 2 لکیریں لگا لے شہادت والی انگلی سے، تو پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے، ایک کو باپ کی قبر تصور کر لے، دوسری کو ماں کی قبر تصور کر لے، بس اس تصور میں دعا مانگے اللہ قبول ہو جاتا۔ پھر علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب قبرستان میں جاؤ ماں باپ کی قبور پر حاضری دینے کے لیے، تو باپ کی قبر کو سرہانے کی طرف سے بوسا دو، باپ کی قبر کو سرہانے کی طرف سے بوسا دو، ماں کی قبر کو پیروں کی طرف سے بوسا دو، ایسے سمجھ لینا جیسے تم نے زندگی میں ان کے بوسے لے لیے، زندگی میں ان کے بوسے لے لیے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کیا؟ صحابی آیا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کی اوپر کی چوکھٹ کو اور نیچے والی چوکھٹ کو، توجہ میری طرف رکھیں، اوپر کی چوکھٹ کو اور نیچے والی چوکھٹ جنت کے دروازے کو بوسا دوں گا۔ یا رسول اللہ میری یہ منت پوری ہو گئی ہے، اب حکم فرمائیے جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اب کہاں جاؤں؟ تو فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، گھر میں چلا جا، باپ کی پیشانی ماں کے قدم چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے مقام اللہ رسول کی نظر میں والدین کا۔ ماں باپ جیسا بھی ہو تیرے لیے وہ صاحب عزت ہیں، تیرے لیے وہ صاحب کرامت ہیں، تیرا حق نہیں ان پر انگلی اٹھائے، بس تیرا حق ہے ان کے سامنے گردن کو جھکا دے، ان کے سامنے کاندھوں کو جھکا دے۔ اب ان کی خدمت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ کوشش کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، صدقہ جاریہ کی صورت میں، جس میں یہ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے کیا کروں، ان کے نام کیسا صدقہ کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے نام کا کنواں لگوا دے، ماں کے نام کا کنواں لگوا دے، اور لوگوں اللہ کے نام پر اسے وقف کر دے، لوگ اس سے سیراب ہوں گے، ثواب تیری ماں کو ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو والدین کے لیے اب زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ ہے جاریہ کی کوشش۔ علماء کو کتابیں خرید کر دے دو، کسی مدارس میں طلباء کے لیے کمرہ بنوا دو، کسی مسافر خانے میں، مسافر تنگ ہے کسی جگہ پر کھڑے ہوئے، بس اسٹاپ پر دھوپ میں وہ جھلس رہے ہیں، وہاں پر سایہ لگوا دو، کسی جگہ پر پل نہیں ہے، پل یا پلی بنوا دو، رفاع عامہ کا کوئی اچھا نیک کام کر کے یہ کہہ دیا کرو یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ کنواں لگوایا تو لکھا بئر ام سعد، یہ کنواں ماں کی، سعد کی ماں کے نام کا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، وہ ماں باپ کو دینے کی، یہی ہماری طرف سے ان کی خدمت ہے۔ ایک ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں، ہم کچھ دوستوں نے پہلے ہم سے تعاون کیا، کچھ کتب خریدنے کا ارادہ ہے، کتابیں قرآن پاک کی تفاسیر میں اور احادیث کی شرح میں، جن میں میرے محترم المقام جناب